بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بابر صدیق چھاپا، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ورلڈ وائس نیوز HD اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ملکی حالات کے بارے میں جو ہے وہ آپ جاننا کہ آپ کو جستجو ہوگی، تجسس ہوگا. تو اسی سلسلہ میں جو ہے یہ جو ہے ویڈیو لاگ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. تو انہی حالات و واقعات میں جو ہے کچھ ایک دو خبریں ہیں. ایک پٹواریوں کے حوالے سے خبر ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک ریلوے کے حوالے سے خبر ہے، اور دوسرا جو موازنہ ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے 5 لاکھ کا نوٹ جو ہے اس کا ہم تقابلی جائزہ جو ہے وہ پاکستان کے روپے کے ساتھ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ میاں چنو میں ایک بچہ جو تھا وہ 2 کلو آٹا چوری کرنے کے الزام میں متعلقہ دکاندار جو ہے اس نے اسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اسے تشدد کا لوگوں نے نشانہ بنایا. اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک بریڈ چوری کرنے پر ایک لڑکے کو پکڑا اور عدالت نے جو ہے وہ کیا فیصلہ سنایا. تو ان باتوں کو جو ہے ہم برائے اصلاح، برائے شعور اور برائے جو ہے آپ کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے ہم یہ خبر دیتے ہیں کہ پٹواری وہ نہیں جو نون لیگ والے ہیں، نہیں، اصل جو ہے وہ پٹواری جو ہے کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ زمین کی ماں ہوتا ہے اور پٹواری جو ہے یعنی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، پٹواری جو ہے وہ زمین کی ماں ہوتی ہے. تو اسی سلسلہ میں جو ہے وہ پہلے پٹوار سسٹم جو تھا وہ چلتا تھا، لیکن اس میں جو ہے ریکارڈ سینٹر جو ہے وہ بنائے گئے تھے، اور ریکارڈ سینٹر کا جو ہے وہ خاتمہ کر کے اب پٹواری کلچر جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ جو ہے پٹوار ریکارڈ سینٹر جو ہے اراضی ریکارڈ سینٹر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور پٹواری کلچر بحال کر دیا گیا. اس کی تاریخ بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو بچے ڈف اینڈ ڈم ہیں، یعنی گونگے اور بہرے، جو پیدائشی طور پر جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 5 سال تک ہے. انہیں جو ہے وہ ایک سہولت دی جا رہی ہے. اس ڈیوائس کی مدد سے بچہ سننے کے قابل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس ڈیوائس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 24 لاکھ روپے ہے، جو پاکستان بیت المال کی طرف سے مہیا کی جا رہی ہے. تو یہ آپ کی آگاہی کے لیے ہے کہ وہ معذور بچے جو بالکل گونگے اور بہرے ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ 5 سال تک، تو اتنی قیمتی ڈیوائس جو ہے وہ بیت المال سے آپ اپلائی کر کے جو ہے اس کو بچے دلوا سکتے ہیں، جس سے وہ سن بھی سکے گا اور بول بھی سکے گا. اور یہ بہت ہی ایک خوشخبری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک فیصل آباد کے لیے اور لاہور سے فیصل آباد کے لیے ایسے مسافر جو فیصل آباد سے لاہور جانا چاہیں یا لاہور سے فیصل آباد آنا چاہیں، تو 113 غوری ایکسپریس جو ہے وہ فیصل آباد سے لاہور جو ہے وہ 3:30 بجے شام کو جو ہے روانہ ہوا کرے گی، اور لاہور سے واپس جو ہے وہ 9:30 بجے جو ہے وہ واپس فیصل آباد آیا کرے گی. اس کا سٹاپ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. تو اس سے وہ مسافر جو بہت جو ہے وہ جن کو مشکلات پیش آتی تھی تو وہ اس سہولت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا یہ آپ کو خبر دینا تھی کہ ریلوے نے یہ جو ہے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے، کیونکہ فیصل آباد سے کرایہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دوسرے ٹرانسپورٹرس کا، اور یہاں سے جو ہے وہ دقت اور مشکلات کا سامنا تھا، اور ریلوے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آسانی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم خبر آپ کو دیں گے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ایک 5 لاکھ کا نوٹ ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا. یہ 5 لاکھ روپے کا نوٹ ہے جو پاکستانی روپوں میں 36,500,000 روپے کا بنتا ہے. یعنی اس کی قیمت پاکستانی روپے میں اگر اس کو دیکھا جائے تو 36,500,000 روپے کی ہے.
لیکن اس کے باوجود وہاں کے ریلوے اسٹیشن ہمارے ایئرپورٹ سے بہتر ہے. یعنی وہاں کے ریلوے اسٹیشن جو ہے وہاں کے ہمارے جو ہے وہ بہت ہم سے جو ہے وہ بہتر ہیں. وہاں 1 کلو گھی کی قیمت جو ہے وہ پاکستانی روپوں میں 135 روپے ہے. وہاں 1 منٹ کے لیے بجلی بند نہیں ہوتی، گیس بھی بند نہیں ہوتی. وہاں ایئر لائن کا ٹکٹ جو ہے وہ بس کے ٹکٹ سے سستا ہے. وہاں پر غریب امیر کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے، کیونکہ وہاں انصاف اور قانون ہے. یعنی انصاف اور قانون کسی معاشرے میں بھی ہو تو وہاں نہ زیادتی ہو سکتی. قانون سب کے لیے جو ہے وہ برابر ہوتا ہے. لہذا قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو بھی ڈر ہوتا ہے، اور ان کو قانون کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور جواب دینا پڑتا ہے. اس لیے وہ زیادتی کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور غریب اور امیر جو ہے وہ ایک ہی اینک سے جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، اور وہاں پر قانون کی عمل داری ہوتی ہے. غریب امیر کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے، کیونکہ وہاں ان سے قانون اور انصاف ہے. ان کے حکمران خوف خدا اور درد دل رکھتے ہیں. وہاں کے ادارے صرف اپنا کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جو امریکہ جیسی سپر پاور کو آنکھیں دکھاتا ہے. تھوڑی نہیں، ادارہ زیادہ سوچیے. اب یہ بھی ایک تقابلی جائزہ ہے پاکستان کے ساتھ. اور ایک اور جو ہے وہ میں آپ کو ایک دینے جا رہا ہوں ایک خبر، اس میں بھی آپ جو ہے وہ اس کا موازنہ کیجیے کہ یہ کیا ہے. پچھلے دنوں آپ نے ایک بچہ جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ 2 کلو آٹا چوری کیا اس نے، لیکن دکاندار جو ہے انہوں نے اور محلہ والوں نے اس کو پکڑا اور تشدد کا نشانہ بنایا. اور اس کی ویڈیو جو ہے ہم نے بھی ویڈیو لاگ میں دی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اسے جو ہے رسیوں سے باندھا، اور ہر کسی نے اسے چور کہا. لیکن اس کی ضرورت جو ہے وہ جب اسے مار رہے تھے وہ کہتا تھا کہ مجھے مار جتنا مرضی لو، لیکن 2 کلو آٹا جو ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میرے گھر میں جو ہے وہ سارے بھوکے ہیں. یہ بات جو ہے وہ کسی نے، یہ احساس جو ہے یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ احساس کیا ہونا چاہیے، کہ اس کے پیچھے محرکات جو ہے وہ پیچھے جو ہے یہ چیز کیا ہے کہ اس نے 2 کلو آٹا جو ہے وہ اس کو چوری کیا. تو اب جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑ بھی لیا گیا ہے جنہوں نے اس طرح ان کو تشدد کا اس کو بچے کو نشانہ بنایا. یہ بچہ ہے جس کی تصویر جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس کی التجائیں جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائی، اور اس کی بھوک کو کسی نے نہ دیکھا، اور رسیوں سے باندھ کر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا. اور اب جو ہے ان کو سزا ملے گی انشاءاللہ، جو ایسے بچوں کو اچھا نہیں. اس طرح آپ اس بچے کو بھی دیکھ لیں اور اس کا تقابلی جائزہ ہے. یہ کسی اور ملک کا بچہ ہے، اور یہ ہوتا ہے انصاف. انصاف کی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے، تو یہ انصاف ہوتا ہے. یعنی ملزم ایک 15 سال کا لڑکا تھا، یہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک 15 سال کا لڑکا تھا. ایک سٹور سے چوری کرتا پکڑا گیا، اس کو چوری کرتا پکڑ لیا. پکڑے جانے پر گارڈ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی اس نے. مزاحمت کے دوران سٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹا. جج نے فرد جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا، یعنی اس کو جج کے سامنے پیش کیا، اس کا مقدمہ پیش کیا گیا. تو جج صاحب نے جو ہے وہ فرد جرم سنی اور اس لڑکے سے پوچھا کہ تم نے واقعہ کچھ چرایا تھا. تو یہ لڑکا کہنے لگا کہ بریڈ اور پنیر کا پیکٹ. لڑکے نے اس کو اعتراف کر لیا، یعنی فرد جرم جو ہے وہ مان لی کہ میں نے بالکل جو ہے بریڈ اور پنیر کا پیکٹ جو ہے وہ چلایا تھا. کیوں ایسا کیا؟ اس نے جج صاحب نے پوچھا، تو اس نے کہا مجھے ضرورت تھی. لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے ضرورت تھی جناب. تو جج صاحب کہنے لگے کہ پھر اسے خرید لیتے. اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو گھر والوں سے لے لیتے. انہوں نے جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی گھر پہ صرف میری ماں ہے، بیمار اور بے روزگار. بریڈ اور پنیر اس کے لیے چرائی تھی. یعنی بچے نے جج صاحب سے یہ کہا. تو جج صاحب کہنے لگے تم کچھ کام نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ صبح سے مانگ رہا تھا، کسی نے ہیلپ نہیں کی. جرا ختم ہوئی اور فیصلہ سنانا شروع کر دیا جج صاحب نے. تو فیصلہ کیا ہے؟ یہ قابل غور ہے جو آپ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے، اور جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں. یعنی جو عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جرم تو ہے لیکن جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، سارے. عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے. جج صاحب نے یہ فرمایا کہ ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے. میں یہاں پر موجود ہر فرد اور خود پر $10 جو ہے ڈالرز جرمانہ عائد کرتا ہوں. واجبہ
जुर्माना आयद करता हूँ, $10 अदा किए बगैर कोई शख्स कोर्ट से बाहर नहीं जाएगा। ये कहकर जज साहब ने अपनी जेब से $10 निकाल कर मेज पर रख दिए। इसके अलावा मैं स्टोर इंतजामिया पर $1000 जुर्माना आयद करता हूँ। जुर्माना करता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा न कराया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म देगी। फैसले के आखिरी रिमार्क्स ये थे, स्टोर इंतजामिया और हाजरीन पर जुर्माने की रकम अब लड़के को अदा करते हुए अदालत इससे मुआफ़ी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद हाजरीन तो अश्कबार थे ही, इस लड़के की तो गोया हिचकियाँ बंध गईं और वो बार बार जज को देख रहा था। कुफ्र के मुआशरे ऐसे ही नहीं जो है वो फल फूल रहे, अपने शहरियों को इंसाफ ही नहीं अदल भी फराहम करते हैं। तो जनाब हमारी पाकिस्तानी अदालतों का नंबर जो है सबसे आखिर है, यानी बहुत ही गिरावट का जो है वो अदालती माजरत के साथ वो उनका नंबर जो है वो आप रोज़ सुनते हैं कि यहाँ पर इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता और ऐसे ऐसे फैसले जो है वो किए जाते हैं और बहुत महंगा जो है इंसाफ मिलता है। यहाँ पर मुद्दई जो है वो मुलज़म बन जाता है और मुलज़म जो है वो मुद्दई बन जाता है। बहरहाल फैसले जो है वो बोलते हैं। हमारे जज साहबान जो हैं ऐसे ऐसे जो है वो तारीख में मौजूद हैं जो अच्छे फैसले भी करते हैं, लेकिन उनके जो है वो गलत फैसले करने वाले जो जज साहबान हैं उनको अल्लाह ही जो है वो मुझे जो बड़ा आदिल है, बड़ा ही इंसाफ करने वाला है। तो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर औरंगज़ेब एहसास, जो 3 किताबों के जो वो मुसन्निफ हैं, शायर थे। बलूचिस्तान से योग से उनका ताल्लुक़ था और वहाँ पर जियो के जंग के नुमाइंदा थे और उनकी एक किताब है हवा फैसला करे और उसमें उन्होंने शेर कहा था कि अक्सर अदालतों में गवाही की शक्ल में गवाही की शक्ल में कुछ लोग बेच देते हैं परवरदिगार को। तो ये जो है यहाँ पर आए दिन हरफ उठाए जाते हैं। हमारे अनाने इक़्तिदार जो हैं, हमारे जज साहबान हैं, हमारे वज़रा हैं, हमारे जो लोग हैं वज़रा सफ़रा और जो दूसरे हलफ वो उठाते हैं, लेकिन हल्फ का मतलब जो है वो परवरदिगार से उनका एक कमिटमेंट होती है और उसको पढ़कर जो है पब्लिक भी होती है, लेकिन उसकी पासदारी जो है वो कोई भी नहीं करता। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो मेरे ख्याल में हमारा जो है मुआशरा, हमारे पाकिस्तान में अमन की जो फाख्ता है, अमन का जो पैगाम है वो एक आम आदमी तक और आम आदमी से ऊपर से नीचे तक जो है हमारा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा जो है तब्दील पा सकता है। इसकी तरतीबों जो है वो पेशकश की जो है बड़ी ज़रूरत है, इसकी तरबियत की बड़ी ज़रूरत है। बहरहाल आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है उस बच्चे का देखकर और इस बच्चे का देखकर कि उस बच्चे के साथ क्या इंसाफ हुआ और इस बच्चे के साथ क्या इंसाफ हुआ। मैं दाद देता हूँ इस फैसले की कि हम सब जो है वो उस 2 किलो आटे के जिम्मेदार थे। तो अल्लाह ताला हमें सबको जो है इस पर इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और किसी की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक एहसान, अख़ुवत, भाईचारा और इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे जज्बा जो है वो पैदा होना चाहिए। इसी से हमारी बका है, इसी अदल इंसाफ से जो है वो पाकिस्तान की बका है और हमारे मुआशरे की बका है। इसी के साथ ही बाबर स्पीक छापा को इजाज़त दीजिए। वर्ल्ड वाइज न्यूज़ से इसको शेयर भी कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जुड़ सकें और इसका बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी एक्सक्लूसिव वीडियो या खबर की जो वीडियो हम अपलोड करें तो आपकी तरफ जो है उस पर नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपने तासरात भी लाजमी दीजिए ताकि हम इसकी आपकी राय को मुहतरम समझते हुए इस टीवी को और जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अगले वीडियो लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।